رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز عشاء کے ساتھ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ آج نماز تراویح میں حضرت امام صاحب دامت برکاتہم نے 23ویں جز کو مکمل فرمایا، جس میں مشہور و معروف سورت سورہ یاسین، سورہ صافات اور سورہ صاد اور سورہ زمر کی چند رکوع کی تلاوت فرمائے۔ دعا فرمائی اللہ تعالی حضرت کو صحت اور عافیت اور ہر طرح سے امن سکون سلامتی نصیب فرمائے۔ سورہ یاسین بہت ہی مشہور و معروف سورت ہے، ہر مسلمان تقریباً سورہ یاسین سے واقف ہے اور اس کی تلاوت بھی اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں۔ بڑی فضیلت کی حامل سورت ہے۔ دنیا اور آسمان زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہزاروں ہزار سال پہلے فرشتوں کے سامنے تلاوت فرما دیا تھا، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے لیے یہ سورت پاک اللہ نازل فرمائے گا، جس امت کے لیے، جس نبی پر اور جس کے سینے میں یہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میری ہر امت کے سینے میں سورہ یاسین ہو۔ دنیا کی ہر خواہش ہم ایک دوسرے کی پوری کر دیتے ہیں، ابا کی خواہش، ماں کی خواہش، شوہر بیوی ایک دوسرے کی خواہش، دوستوں کی خواہش، عاشق اور معشوق کی خواہشات، ہر ایک کو جان اور اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ پوری کر دیتے ہیں۔ کاش کہ جو لوگ اب تک کہ سورہ یاسین اپنے سینے میں محفوظ کیے ہیں، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پوری کر دیتے اور اپنے سینے میں سورہ یاسین کو محفوظ کر لیتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن کی روح سورہ یاسین ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس طرح ہر ایک انسان کے جسم میں ایک بہت ہی اہم حصہ دل کا ہے، جس طرح دل اچھا ہوتا ہے تو انسان پورا کا پورا اچھا ہوتا ہے۔ دل میں اگر خرابی آ جاتی ہے تو پورا جسم میں خرابیاں آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ کے پیغمبر ہم سب کے آقا نے فرمایا، قرآن کا دل سورہ یاسین، قرآن کی روح آیت الکرسی۔ اس کو روح کیوں کہا گیا؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں روح اس لیے کہا گیا کہ اس میں آخرت کا زیادہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور انسان کا عمل اسی وقت درست ہوتا ہے جب اس کا ایمان آخرت پر ہوتا ہے کہ ہم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ ہے آخرت۔ اور آخرت اگر صحیح ہے، اس کی آخرت پر ایمان صحیح ہے، تو دوسرے تمام اعمال بھی اس کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ جس طرح دل اچھا ہے تو پورا جسم کے اعضاء ٹھیک ہے۔ جس کی آخرت اچھی ہو جاتی ہے، آخرت پر جس کا ایمان اور یقین اور پختہ ہوتا ہے، تو اس کے پورے وجود دینی عملی سارے اچھے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کو روح کہا گیا۔ آخرت کی اس میں تذکیر اللہ رب العالمین نے بہت ہی جامع انداز سے فرمایا، اور ایک بات اس طرف کہہ دیا کہ ہم تم کو قبروں سے اٹھائیں گے
اور اس وقت اٹھنے والے لوگ کہیں گے نیک لوگ من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن، ارے میں تو قبر میں بڑی آرام سے سو رہا تھا، مجھے کس نے اٹھا دیا؟ بہت سکون سے سو رہا تھا، کس نے اٹھایا؟ من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، لوگ کہیں گے وہ وعدہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبروں سے تم کو اٹھا کر کے میدان محشر میں لائے، وہ وعدہ آج پورا ہوا۔ اور جو لوگ گنہگار ہوں گے وہ تو افسوس افسوس کریں گے۔ پھر آگے کے ایک آیت بڑی اہم، تم ہمارے سامنے جھوٹ نہیں بول سکو گے، اگر بولنے کی کوشش کرو گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، مہر لگا دوں گا تیری زبان پر، منہ پر، ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا ہاں ہاں گناہ کیے۔ کتنی زبردست آیت، قرآن سمجھنے والوں کے لیے یہ آیت جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے اس صورت پاک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ دل ہے، یہ ٹھیک ہے، آخرت ٹھیک ہے، تیرے سارے اعمال ٹھیک ہیں۔ فضیلت کے اعتبار سے صورت پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح پڑھ لیتا ہے شام تک اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، شام کو پڑھ لیا تو پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے، فرشتوں کو لگا دیتا ہے۔ یہ صورت بلاؤں کو ٹالنے والی، اس کے دافع نام بھی رکھا گیا ہے۔ یہ صورت موت کو آسان بنانے والی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کے سامنے اور مرنے والوں کے سامنے اور مردوں کے لیے اس کو پڑھا کرو۔ جس شخص کے سامنے اس کی تلاوت کر دی جاتی ہے سخت حالات میں بھی اللہ روح کو آسان کر دیتا ہے نکلنے کے لیے۔ اپنے مردوں کی مغفرت کے لیے اس کو پڑھا کرو، جس کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے اللہ اس کی قبر کی راحت اور سکون اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ برکت اور خیر ہے، جس جگہ اس کو پڑھی جاتی صورت پاک کی تلاوت اللہ خیری خیر عطا فرماتا ہے، اسی لیے اس میں بہت خیر ہے، بڑا سکون ہے۔ اس کے پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں اور فرشتے محبت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو اللہ خود کہتا ہے کہ دیکھو یہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے، فرشتے ذرا اس سے تم بھی محبت کرو، میں بھی محبت کر رہا ہوں۔ پہلے ماحول میں، ہمارے اسلامی معاشرتی زندگی میں، پہلے کے دور میں ہر گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت، کیا مرد کیا عورت کیا بچے کیا بوڑھے اس کو ایک لازم سمجھتے تھے۔ اب تو دور دور اس سے رشتہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو پڑھا کیجیے، اللہ رب العالمین دشمنوں کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے گا، تیرے لیے روزی کی فراخی عطا فرما دے گا، مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ ہم اپنے بچپن میں پڑھنے کے زمانے میں دیکھا ایک شخص سورہ یاسین پڑھا کرتا تھا اور پڑھ کر کے وہ دودھ بیچا کرتا تھا، نماز فجر پڑھتا تھا اور اپنی دکان پر دودھ بیچنے والی جگہ پر جاتا تھا، قرآن کو اٹھاتا تھا، بڑا سیدھا سادہ آدمی تھا، نہ کوئی زیادہ چٹک نہ مٹک نہ بننے نہ سنورنے کے کچھ بھی نہیں، سیدھا کسان ٹائپ کا۔ فجر کی نماز اول صف، اور پھر دکان پر جب پہنچا تو دودھ بڑے بڑے برتنوں میں پڑے ہوئے، لوگ لائن لگائے رکھتے تھے، یہ جاتے تھے اطمینان سے پہلے سورہ یاسین پڑھتے تھے، پرواہ نہیں کہ گاہک رہے گا یا نہیں رہے گا، جبکہ آزو بازو دودھ بیچنے والے اور بہت سارے لوگ ہوتے تھے، لیکن لوگ لائن سے کھڑے رہتے تھے۔ یہ اطمینان سکون سے تلاوت، ہم لوگوں تو اگر ایک گاہک کھڑا ہو جائے تو 2 رکعت نماز 1 منٹ میں صاف کر دیں گے، پتہ نہیں وہ چلا جائے گا کیا ہوگا۔ ہر چیز کو ہم لوگوں نے دنیا کو آگے کر دیا اور آخرت کو پیچھے کر دیا، اسی لیے مصیبت ہے جس دن مسلمان آخرت اللہ اور اس کے رسول کو آگے کرے گا تو دنیا اس کے پیچھے پیچھے اللہ چلا دے گا۔ تو بڑے اطمینان سے بڑے میاں پڑھتے تھے سورہ یاسین، بڑے ادب سے سر پہ قرآن رکھتے تھے، چومتے تھے، بوسہ دیتے تھے اور پھر اپنی جگہ پر رکھتے تھے، پھر آرام سے ڈھکن کو اٹھاتے تھے اور پھر لوگوں کو دودھ نکال کے دیتے تھے۔ علاقے میں مشہور تھا کہ ان کے ہاتھ سے جو دودھ لیا جاتا ہے اس میں بڑی لذت ہوتی ہے، اور اس کے
دودھ کے پینے سے دل میں سکون ہوتا ہے اور بچے نیک بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کس کا کمال تھا؟ سورہ یاسین کا کمال تھا، یہ قرآن عظیم کا کمال ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، ماں بہنوں، بھول گئے تم لوگوں نے اس کو، صرف مردوں کے وقت میں پڑھنے کا ہم لوگ لازم سمجھ لیے۔ روز پڑھیے، زندوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی ہے، مرنے والوں کے لیے بھی ہے، مصیبتوں کے لیے ہے، اس لیے اس کی تلاوت کو لازم کر لیجیے، اور ہو سکے تو اس کو یاد کیجئے۔ کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میری ہر امت کے سینے میں سورہ یاسین ہو۔ سب کی خواہش، ابا نے خواہش کی اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، امی کی یہ خواہش ہے اس لیے میں نے، جائز ناجائز سب کر رہے ہیں، بیوی کی خواہش ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، شوہر کی خواہش ہے اس لیے جائز ناجائز ہر طریقہ عورت اختیار کر لیتی ہے، بیٹے کی خواہش ہے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ ساری دنیا کی خواہشیں دھری کی دھری رہ جائے گی، پیارے آقا محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کر دیجئے، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر رسول اللہ ہم سب کی خواہش پوری کر دیں گے۔ یاد کیجیے، کوئی مشکل نہیں ہے، قرآن بہت آسان ہے، دنیا میں سب سے آسان کتاب، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں آسان ہے۔ اس لیے سورہ یاسین جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں، کریں گے؟ کوشش کیجئے، پڑھیے، نہیں یاد ہوگا اللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے، لیکن کوشش تو کرو۔ آج ہم نے بھول گیا، ہم لوگ گھروں میں جاتے ہیں نا، کسی کے مہمان بن کر کے بچے سامنے آتے ہیں، بیٹا کیا پڑھتا ہے؟ کس کلاس میں پڑھتا ہے؟ کون سا سبجیکٹ تمہارا؟ انگلش؟ کس اسکول میں پڑھتا ہے؟ پہلے سب یہ سوال، کس اسکول میں، کون سی کلاس، کون سی سبجیکٹ، کیا ہے، کیسے بولتے ہیں انگلش، کیا بولتے ہیں انگلش، یہی نہیں پوچھتے ہیں۔ لیکن اب مہمان یہ نہیں پوچھتا بیٹا تجھے سورہ یاسین یاد ہے یا نہیں ہے، تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، کس مکتب میں تم پڑھ رہے ہو، تیرا استاد قرآن کا کون ہے؟ دنیا کو ہم نے آگے کر دیا، قرآن، دین، تعلیم پیچھے، آج اللہ ہمارے پیچھے ظالموں کو کھڑا کر دیا ہے۔ پہلے مہمان جاتے تھے تو یہ پوچھتے تھے تیرے گھر سے مسجد کتنے قریب ہے، مصلی کدھر ہے، قرآن کدھر ہے، ذرا تھوڑی دیر تک کی تلاوت کر لوں۔ اب مہمان جاتے تو پوچھتے ہیں کہ موبائل کا چارجر تیرے پاس کون سا ہے، اگر کوئی سیدھا سادہ دے دیا کرے، یہ نوکیا 310 والا ابھی تک تم پکڑ کر کے رکھا ہے، ماڈرن، میرا فون تو دیکھو ایسا ہے۔ تو ہم نے اپنے پہچان موبائل کے چارجر سے، مصلی سے ہم اپنی پہچان نہیں بنائے، ہم نے اپنی پہچان تسبیحات سے نہیں بنائی، ہم نے اپنی پہچان مسجد کی قربت سے نہیں بنائی، ہم نے اپنے بچوں کی پہچان، اپنی پہچان، ہم نے دنیا کی ان چیزوں سے پہچان بنائی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن سے پہچان بنائیے، پوچھا کیجئے اپنے بچوں سے، یاسین پڑھے، سورہ ملک جانتے ہو، سورہ رحمان یاد ہے، اپنی زندگی اور حیات میں اپنے بچوں کو یہ یاد کرا لیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ، جو بڑے بادشاہ اور امیر المومنین گزرے ہیں، ان سب کے واقعات اور حالات میں ہیں کہ ان سے جب موت کے وقت پوچھا گیا کہ آپ کے بچے کے کیا پریشانی، کچھ کر دوں، خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے اور دوسروں سے کہ کچھ کر دوں بچوں کے لیے، کہا کہ نہیں، میں اپنے بچے کو سورہ واقعہ یاد کرا دیا ہوں، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا جو عشاء کے بعد سورہ واقعہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھ لے تو اللہ اس سے مفلسی خاندان سے نکال دیتا ہے۔ میں سورہ واقعہ اور رحمان اپنے بچوں کو پڑھا دیا۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو آدھی حکومت ان کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور رشتے سے ان کا رشتہ تھا، دنیا کا اتفاق ہے، ایسا بادشاہ دنیا میں پھر ان کے بعد نہیں آیا۔ بیوی نے کہا تھا ان سے
کہ کل عید ہے، بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ابھی تک تو وہ پیون والی پہنی ہے، کچھ انتظام کر لیجئے۔ کہا کہ میرے تنخواہ میں اتنے پیسے نہیں کہ بچیوں کے لیے کپڑا نیا لا سکوں میں۔ کہا کہ ایک ترکیب، کہا کیا ترکیب؟ کہا ترکیب یہ ہے کہ بیت المال سے، خزانے سے آپ پیشگی ایک تنخواہ لے لیجئے 1 مہینے کی، کپڑے بن جائیں گے، بچے خوش ہو جائیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے منشی کو بلائے اور لکھے، کہا کہ بھائی مجھے 1 مہینے کے پیشگی تنخواہ دے دو، بچوں کے عید کے کپڑے بنوا دو۔ وہ منشی بھی ہوتے تھے، وقت اور اللہ والے ہوا کرتے تھے، ایسے نہیں ہوتے تھے۔ آج مسجد کے خادم بھی تہجد نہیں پڑھتا ہے، کل تو دربان بھی پڑھا کرتا تھا۔ کہنے لگا حضرت امیر المومنین، کیا 1 مہینہ پیشگی جو آپ پیسہ لیں گے، کیا آپ کو یقین ہے کہ اتنا دن تک زندہ رہیں گے؟ آپ رہیں گے؟ موت آپ کے بارے میں اتنا ہے گارنٹی کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہ کر کے ادا کر لیں گے؟ حضرت امیر المومنین رو پڑے، کہا کہ نہیں لوں گا میں، میرے بچے پھٹے کپڑے میں عید کر لیں یہ گوارا ہے، لیکن میں پیشگی پیسہ لے کر کے خزانے کا نہیں بناؤں گا۔ ایسے ہی کلمہ نہیں آیا ہے، یہ سروں پہ ٹوپیاں یوں ہی نہیں آ گئی ہے، یہ سجدوں کی توفیق اللہ اسے نہیں دے دیا ہے۔ اس لیے پڑھا کیجئے سورہ یاسین، پڑھا کیجئے گھروں میں سورہ واقعہ۔ بڑی پریشانی کی دعائیں کراتے ہیں ہم لوگ، حضرت دعا کر دو بڑی پریشانی ہے، پیر صاحب دعا کر دیجئے بڑی پریشانی ہے، تجارت میں بہت ہی گھاٹا ہے۔ عمل تو کرتے نہیں، خالی دعاؤں کے چکروں میں ہم گھوم رہے ہیں۔ پڑھیں ہماری ماں بہنیں گھر میں سورہ واقعہ، اور اپنے مردوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اللہ غربت ہٹا دے گا۔ پڑھا کیجئے صبح صبح اشراق کی نماز پڑھ کر کے دکان جایا کیجئے، اللہ غیبی روزی عطا فرمائے گا۔ یہ سب فضیلتیں ہیں۔ تو سورہ یاسین صرف مردوں کی صورت نہیں، زندوں کی صورت ہے، اس کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، ماں بہنوں، لازم پکڑ لیجئے سورہ یاسین پڑھنا، یاد کر لیجئے اس کو، اپنے بچوں کو اس کو تھوڑے تھوڑے تاکید کر دیجئے۔ گھر میں ہر ایک آدمی صبح اٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھے۔ خیر، یہ ایک فضیلت تھی، اس پر زیادہ بات نہیں۔ بات مجھے ایک آیت پر کرنی، ایک چھوٹی سی آیت، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ آپ کو بھی مرنا ہے اور لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے۔ آپ کی بھی موت ہے، لوگوں کی بھی موت ہے۔ یہ لوگ آپ سے جھگڑ رہے ہیں دین کے بارے میں، میرے بارے میں لڑائی کر رہے ہیں دین، اسلام، ایمان کے بارے میں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، دونوں آئیں گے میرے پاس، قیامت کے دن دونوں کے جھگڑے میں حل کر دوں گا۔ موت آخری فیصلہ ہے، کیا ہے؟ انک میت وانہم میتون۔ اس آیت کریمہ سے ایک عقیدے سے جڑا مسئلہ جو بہت اہم ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ کو بھی موت ہے، یعنی مرنا ہے، اور لوگوں کو ہے ہی ہے، لیکن آپ کو بھی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو لوگ یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ نبی اللہ کے درجے میں ہیں، وہ ذہنوں سے نکال دیں کہ اللہ کو موت نہیں ہے، باقی نبی کو موت ہے، اور جن کو موت ہوگی وہ خدا کبھی نہیں ہوگا۔ کلیئر ہو گیا نہیں؟ لہذا جو لوگ اللہ کے برابری رسول کو کر دیتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ نہیں۔ اسی لیے علماء کا عقیدہ ہے، اس میں 3 طبقے ہو گئے اس آیت کریمہ کے ذریعے۔ تفسیر اسی کو کہتے ہیں۔ ایک جملے سے دیکھیے کتنے عقیدے بن گئے۔ ایک طبقہ آیا کہا کہ نہیں، نبی عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، یعنی وہ بشر نہیں ہے، اور اگر موت بھی ہوئی ہے تو وہ ایسا ہی ویسا نہیں ہوا، بس ایسے ہی ہے، ایک بشر نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند، مسلک صحابہ، علماء حق، ان کا عقیدہ، ہم سب کا عقیدہ کہ نہیں، نبی کو موت ہوئی بشریت کے تقاضے کے ساتھ، اس لیے اللہ نے آپ کو بشر اعلیٰ بنایا تھا، اور جب بشر ہیں تو آپ کو موت ہوئی۔ تیسرا ایک طبقہ آیا، اس نے کہا کہ ہاں موت تو ہو گئی، لیکن موت کے بعد کا ایک مرحلہ یہ ہے
کیا نبی عام لوگوں کی طرح مردہ ہو گئے یا وہ زندہ رہے اپنی قبر میں؟ علماء اہل سنت، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ کہ نہیں، عام مردوں کی طرح رسول اللہ نہیں، بلکہ آپ اپنے قبر مبارک میں حیات ہے، زندہ ہے۔ ہو گیا اتنا فیصلہ؟ یہ تین عقیدے۔ جن لوگوں نے نبی کو بشر نہیں سمجھا وہ موت کا منکر ہو گئے، جن لوگوں نے نبی کو بشر سمجھا کہ یہ عام آدمی کی طرح، وہ نبی کی حیات کے منکر ہو گئے، اور جن لوگوں نے یہ سمجھا صحیح عقیدہ کہ نبی بشر ہیں، اعلیٰ بشر ہیں، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے آپ کو موت ہوئی ہے لیکن عام انسانوں کی طرح آپ کی موت نہیں ہوئی ہے۔ یہ صحیح اور اعتدال کا راستہ اور عقیدہ ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ چند دن بیمار رہیں، اور بیماری کی ایک شکل اللہ نے آپ کو پیش کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے محمد خدا نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن خدا نہیں ہے۔ بیماری کی کیفیت آپ پر طاری ہوئی، عام لوگوں کی طرح آپ کی موت نہیں ہوئی۔ اس کی ایک مثال سے سمجھ لیجئے، باقی بہت محدثین نے مثالیں دی ہیں، صرف ایک موٹی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ عام لوگوں سے فرشتہ پوچھتا ہے چلو گے کیا؟ ہاں، کسی سے پوچھا آج تک کہ؟ اگر پوچھتا تو کوئی جاتا؟ کوئی بھی ایسا بندہ تیار نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ بہانے مار دیتا ہے۔ ابھی نہیں، ذرا ہاتھ جوڑتا ہوں، ذرا بعد میں آ جانا، ابھی بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی، ابھی کہاں کچھ دیکھا، ابھی ریٹائرڈ ہوا ہوں، ابھی سکون نہیں ملا، ابھی گھر آدھا ہے، ابھی مکان کچا ہے۔ کوئی نہیں جاتا ٹل۔ عام لوگوں سے اللہ نے فرشتے کی گفتگو نہیں کراتا، کھینچ کے لے آؤ، چاہے کتنے محفوظ قلعے میں کیوں نہ ہو۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت یہ اللہ نے بنا دی کہ فرشتہ ان سے پوچھ کر کے آنا، اگر وہ اور رہنا چاہیں تو رہنے دے دیں گے ہم، اور اگر وہ آنا چاہیں تو آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے کہ اللہ بلا رہے، چلیے۔ کہا کیسے لے جاؤ گے؟ کہا کہ لیٹ جائیے نا، آپ کو لے جاؤں گا۔ کہا کہ موت سے؟ کیسا میرا دوست ہے کہ ہم کو بھی موت دے گا، ہم نہیں جائیں گے ایسا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس سے ملک الموت واپس فرشتہ، کہا کہ آپ کا دوست ایسا ایسا بول رہا ہے۔ کہا کہ جاؤ میرے دوست سے بول دو، وہ کیسا میرا دوست ہے کہ میرے پاس آنے سے انکار کر رہا ہے؟ یہ دوستی کیسی ہو گئی؟ میں بلا رہا ہوں اور آنا نہیں چاہ رہا ہے۔ فرشتہ آیا اور کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ میرا کیسا دوست ہے، میں ان کو بلا رہا ہوں، وہ آ نہیں رہا ہے۔ اوف، لیٹ گئے، فوراً جلدی لے چل۔ یہ گفتگو نبیوں سے فرشتے کر۔ آج ہم لوگوں سے کسی سے کریں، کوئی بھی نہ، عالم، مفتی، محدث، کوئی بھی نہیں، کچھ نہ کچھ بہانہ بنا لیں گے۔ ہاں، اللہ والے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے بھی فرشتہ پوچھا۔ حضرت جبریل آئے، حضرت میکائیل آئے، رحمت کے بہت سارے فرشتے آئے۔ سرحانے میں حضرت جبریل کھڑے ہوئے، پاؤں مبارک کی طرف اسرائیل کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول آ گئے ہیں۔ حضرت جبریل بات کی، فرشتہ ملک الموت اسرائیل نہیں بات کی۔ ایسا ایسا ہے، آپ جانا چاہیں تو تیار، اور اگر رہنا چاہیں، جتنا آپ رہنا چاہیں، اللہ فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل کہنے لگے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر جبریل کا وحی لے کر کے دنیا اور زمین پر یہ آنے کا آخری وقت ہے، اس کے بعد اب جبریل کبھی بھی وحی لے کر کے دنیا میں نہیں آئیں گے۔ ٹھیک، اب حضرت جبریل سے بات، اسرائیل سے بات کرو تو اللہ کے رسول آرام سے ہو جائیے، میں آپ اے اسرائیل، میری ایک تمنا ہے، گفتگو یہ نبی سے۔ کیا ہے تمنا؟ فرمائیے رسول اللہ نے فرمایا جو میرے نبی تمنا کرے، جیسا کہیں، جس طرح آنا چاہیں ویسے ہی لانا تم۔ کیا تمنا؟ کا بس ایک ہی تمنا ہے اسرائیل، جبریل، موت میں جتنی تکلیف تم دیتے ہو اور ہوتی ہے، اور یہ یقین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر سمندر بھی پلا دیا جائے تو موت کے وقت پیاس نہیں بجھتی۔ اور اس کی مثال دی ہے کہ جیسے کانٹے دار درخت جھاڑ پر ایک ریشم کے کپڑے تم ڈال دو اور اس کو کھینچو تو دھاگے دھاگے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ایسے ہی سخت تکلیف ہوتی ہے۔
وہ ایمان کی برکت، نیکی کی برکت الگ ہے۔ لہذا اے اسرائیل، جتنی بھی تکلیف موت میں تم دیتے ہو اللہ کے حکم سے، جتنی بھی شکلیں ہیں تکلیف کی، وہ ساری تکلیف مجھ محمد سے میری امت کے بدلے میں لے لو۔ آج ہر ایک امت سے میرے بدلے لے لو، میری امت کو یہ تکلیف موت کی نہیں دینا۔ نماز ہم چھوڑیں، چوری ہم کریں، جھوٹ ہم بولیں، سنت کا مذاق ہم اڑائیں، ظالم بن کر کے، بدکار بن کر کے زندگی ہم گزاریں۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا ہمارا اور آپ کا کوئی رشتہ دار کہ ہماری موت کی تکلیف برداشت کر دے؟ ایک ہی محسن، ہم سب کا پیارا لاڈلا رسول، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری پوری امت کے بدلے میں مجھ محمد سے موت کی تکلیف کا بدلہ لے لو۔ آنکھ میں روک کر کے، زبان میں روک کر کے، پیٹ اور سینے میں روک کر کے، گھٹنے ٹخنوں میں روک کر کے، لیکن میری امت کو موت کی تکلیف نہیں دینا۔ اللہ اکبر! کہاں سو گئے ہو میرے بھائی بزرگ؟ کہاں کھو گئے ہم لوگ؟ کیسے محسن نبی کو چھوڑ دیا ہم لوگوں نے؟ یہ 4 دن کی زندگی میں ہم نے کتنے ٹھوکر کھا دی۔ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے امت سے موت کی آدھے سے زیادہ تکلیف اللہ نے اٹھا دیا، ورنہ چہرے ٹھیک نہیں رہتے مرنے والوں کے، جتنے بدعمالیوں سے ہم لوگ موت ہوتی ہے۔ یہ ہے نبی کا مقام، عام لوگوں کے مقام نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کو موت ہے اور ہوئی، لیکن عام لوگوں کی طرح موت نہیں ہوئی۔ موت طے انک میت۔ یہی تو ذرا سا غلط فہمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی کہ جب مدینے میں چرچا ہوا کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے، تو آپ تلوار لے کر کے نکلیں، خبردار اگر میرے نبی کی کوئی کہہ دے کہ موت ہو گئی تو گردن اس کی اڑا دوں گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ نبی نہیں مر سکتے ہیں، موت نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اتنا پیارا ہے اللہ کے، جن کے صدقے میں یہ زمین و آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ خزانے، یہ ساری چیزیں جس پیغمبر اعظم کے صدقے میں اللہ نے بنایا، کیا اللہ ان کو بھی موت دے گا؟ یہ حضرت عمر سمجھ بیٹھے تھے۔ تلوار لے کر کے نکلیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ عمر، تم نے قرآن شاید پڑھا بھی نہیں اور سمجھا بھی نہیں، تم رک گئے۔ اچھا، اور ایک آیت پڑھے 4 جز کو، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ نہیں ہے، اور موت صرف اللہ کو نہیں آتی، باقی سب کو آتی ہے۔ آدم کو بھی موت آئی، نوح کو بھی آئی، شیس کو آئی، اسماعیل، ابراہیم، داؤد، سلیمان، سب کو آئی۔ لہذا حضرت عمر جو ہی اس آیت کریمہ کو سمجھے تلوار نیچے رکھ دیے، کہا اب مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوگی، اب کیا کرنا ہے۔ اس کی تفصیلات ہیں۔ اب یہ 3 باتوں میں دوسری بات یہ تو طے ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں، اعلیٰ پیمانے پر۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شکل بھی دی وفات سے پہلے۔ حضرت ام المومنین فرماتے نبی کی وہ علالت کی حالت جو میں دیکھی اپنی آنکھوں سے، اللہ اکبر، عام لوگوں کو کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عائشہ مجھے ذرا مسواک کرا دو، کیا کرو؟ تو حضرت ام المومنین مسواک اور پانی میں پیالے میں ڈال کر کے نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں لگاتے تھے۔ پوچھی یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا، اتنی تاکید سے آپ مسواک کو یہاں کہنے اور کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس سے کلمہ شہادت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ بن جا ماڈرن، مسواک گھروں سے نکال دو، غریبوں کی یہ چیز سمجھ بیٹھو، مسواک کی کوئی اہمیت مت دیجیے۔ مسواک کرنے والا کوئی شاید وہ غریب سمجھتے ہیں لوگ آج کل، کلمہ نصیب ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اس لیے پابندی سے مسواک کی۔ یہ کیا، یہ موت کی ایک حیثیت اور کیفیت۔ وہ طبقہ جس نے یہ کہا کہ نبی کو موت تو ہوئی اور آپ وفات پائیں، لیکن آپ عام لوگوں کی طرح ہیں، یعنی آپ قبر میں زندہ نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ نہایت ہی خطرناک،
ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں، زندہ ہیں، سلام سنتے ہیں، سلام پیش کیا جاتا ہے، آپ جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ سارے حالات اور واقعات موجود ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، محدثین نے نقل کیے ہیں۔ اس کی چند دلیلیں، پہلی دلیل تو یہ ہے کہ ایک بات یہ یاد رکھیے، عام انسانوں کے جسم کی پرورش اور اس کے بناوٹ میں دنیا کی مٹی لگی، کہاں کی؟ سمجھ گئے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کے جسم مبارک میں دنیا کی مٹی نہیں لگی ہے، بلکہ کہاں کی مٹی لگی ہے؟ جنت کی مٹی لگی ہے، اور وہ مٹی کا نام مشک و عنبر ہے۔ کیا ہے؟ اسی لیے آپ کے پسینے سے برابر بغیر خوشبو کی خوشبو آتی تھی، ہو گئے نا؟ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس مٹی سے ہم تم کو پیدا کیے وہیں تم کو لے جائیں گے اور وہیں سے ہم تم کو اٹھائیں گے۔ تو نبی جب جنت کی مٹی سے اللہ نے ان کو پیدا کیا اور بنایا مشک و عنبر سے، تو کہاں لے گئے؟ جنت میں لے گئے نا۔ تو ہم لوگوں کی طرح ہوا نہیں۔ ایک دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قبر اور میرے منبر، آج بھی حدیث لکھی ہوئی وہاں پر ریاض الجنہ میں، وہ حصہ پرانے حصے کو ریاض الجنہ کیا کہتے ہیں؟ جنت کے باغ۔ اور منبر سے لے کر کے نبی کے قبر مبارک تک آپ نے فرمایا یہ جنت ہے۔ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور جو جنت میں جائے گا تو مردہ جائے گا یا زندہ جائے گا؟ وہاں مردے تو نہیں رہیں گے، وہاں تو زندہ رہیں گے۔ تو جب اللہ نے آپ کو پہلے ہی وفات کے بعد آپ کی قبر ہی بنا دیا جنت میں، آپ کی وہ حصہ ہی قبر ہے جنت، ریاض الجنہ، تو آپ قبر مبارک ہی جنت آپ کی ہو گئی، لہذا آپ ہمیشہ سے ہیں، زندہ ہیں، سلامت ہیں۔ آپ کو عام مردوں کی طرح، جیسے قبر کے بارے میں جب ضرورت پڑے گی تب اللہ اس کی روح پہنچا دیتا ہے، جیسے فوراً 40 قدم لوگ ہٹتے ہیں تو روح آ جاتی ہے مردے کو، اور فرشتہ آ جاتا ہے، اٹھو ذرا میرے 3 سوالوں کو جواب دو۔ پھر اس کے ساتھ حالات الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ علماء محدثین قرآن حدیث کی روشنی فرماتے ہیں جب وہ جنت کی جگہ ہے اور نبی کے جسم مبارک میں جنت کی مشک و عنبر لگے ہوئے ہیں، تو آپ پہلے ہی سے جنت کی جگہ پر ہیں، تو وہاں مردے لوگ نہیں رہتے، وہاں ہمیشہ زندہ ہی رہتے ہیں۔ اس سے بھی ایک اور فضیلت معلوم ہوئی کہ ابو بکر و عمر بھی زندہ ہیں۔ شیعہ حضرات کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہ لوگ وہاں نہیں ہیں، پتہ چلا کہ وہ بھی جنت میں پہلے سے جا چکے ہیں۔ اب نبی کے عقیدے کے سلسلے میں ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول ہم لوگوں کے سلام کے جواب بھی دیتے ہیں، یہی عقیدہ ہے۔ دور سے اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے لے جاتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کی فلاں امتی نے فلاں نے فلاں نے فلاں نے فلاں پڑھا، آپ سب کے سنتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ پیر اور جمعرات کو اللہ کے رسول کے سامنے امت کے احوال پیش کیے جاتے ہیں، یہ ہو رہا، یہ کر رہے ہیں۔ نبی اگر اپنی امت کی اچھائی سنتے ہیں تو آپ دعائیں دیتے ہیں، اور اگر آپ امت کی بدعمالیاں سنائی جاتی آپ کو تو آپ افسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو حکم دیا پیر اور جمعرات کو کیا کرو؟ روزہ رکھو تاکہ نیکی پہنچے، درود پڑھو۔ تو یہ عقیدہ ہے ہم لوگوں کا۔ پتہ چلا کہ درود شریف بھی ہمارے پہنچائے جاتے ہیں، اور جو قریب میں آ کر کے یہاں روضہ اقدس کے سامنے سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو اس کا جواب براہ راست اللہ کے رسول بنفس نفیس دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ آپ دیکھتے بھی امتی کو، کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں، ان کی نیکیوں سے آپ مسکراتے بھی، خوش بھی ہوتے، تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بدعمال پہنچ گیا ہے، اس کی شکل و شباہت نبی کی طرح نہیں ہے، کسی نے خواب دیکھا تھا کہ ہندوستانی عالم دین حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی جنہوں نے 30-35 سال حدیث کی تعلیم مسجد نبوی میں دیے، وہ ایک مرتبہ خواب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر، تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ سب کے سلام کے جواب دیتے ہیں آپ؟ کہا کہ ہاں، سلام کا جواب تو سب کو دینا ہے، چاہے کوئی بھی کرے، آپ غریب کرے تب بھی دو، امیر کرے تب بھی کہو، نمازی کرے تب بھی، بے نمازی، سب کو۔
جواب تو میں سب کو دے دیتا ہوں، لیکن جن کے چہرے پر میرے نور ہوتا ہے تو دیکھ کر کے جواب دیتا ہوں، اور جن کے چہرے پر میرے نور نہیں ہوتا ہے تو چہرہ پھیر کر کے جواب دیتا ہوں۔ چہرہ، ہمارے اکابر و اسلاف کے سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ جو نبی کے روضے پر تو آپ نے زور سے سلام فرمایا اور وہ سنے۔ ایک ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول گزرے، ایک قصیدہ لکھ کر کے حج کرنے کے لیے گئے، ان کی کتاب سر جامی ہے، ہم سب عالم ان کو پڑھ کر کے بنے، جو جب تک کہ وہ کتاب نہیں پڑھی جائے گی اس وقت تک کہ عالم کے درجے کو کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو انہوں نے قصیدہ لکھا اور لکھ کر کے حج کے موقع پر میں کہا کہ یہ قصیدہ وہاں جا کر کے پڑھوں گا نبی کے روضے پر۔ بڑے عاشق رسول تھے۔ جب وہ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو خواب میں وہاں کے کسی بڑے اللہ والے کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک آ رہا ہے جام، ایک جگہ ہے ہندوستان پاکستان افغانستان کے قریب، وہاں سے آ رہے ہیں، ایک ملا جامی آ رہے ہیں، اس کو میرے روضے کے پاس نہیں آنے دو، مت آنے دو۔ تو لوگ سمجھے کہ یہ شاید گستاخ رسول ہے، کچھ کرے گا بدمعاشی، اسی لیے اس کو پکڑ کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ دوسری مرتبہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو تکلیف نہ دو، میرا بڑا عاشق ہے، بہت بڑا عاشق ہے، اس کے جیب میں دیکھو ایک قصیدہ وہ لکھ کر کے آ رہا، اگر میرے روضے کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھتا بے ساختہ میرا ہاتھ مسافر کے لیے باہر نکل جاتا۔ اللہ، اس لیے مت آنے۔ کیا پتہ چلا کہ نبی اپنے قبر مبارک میں حیات ہیں، حیات ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ 18 سال بخاری شریف مدینہ طیبہ میں پڑھے، بعد میں دارالعلوم کے شیخ الحدیث بنے اور ہندوستان کے جنگ آزادی کا بہترین مجاہد اسلام۔ وہ تہجد پڑھ کر کے سلام نبی کے روضے پر روز پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ تو جتنے مسجد نبوی کے عملہ خدام تھے وہ سب ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے روز۔ اور جب مدینہ کے بڑے امیر جو وہاں کا حکمراں حاکم وہ جب آتا تھا تو ان کے پیچھے کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک دن شکایت کہہ رہے ایک ہندوستانی عالم نہ آتا ہے اور وہ جاتا ہے تو اس کے پیچھے سب لوگ انتظار کر کے جاتے ہو، اور میں آتا ہوں تو میرے پیچھے لوگ نہیں آتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ تجھے کیا خبر، وہ جب یہ آتا ہے سلام پڑھنے کے لیے تو اندر سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام۔ نبی کی اس پیاری سلام کو سننے کے لیے ہم سب ان کے پیچھے آتے ہیں۔ یہ عاشق رسول کی بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے قبر مبارک میں حیات ہیں، اس لیے جن کا عقیدہ ہے کہ نہیں وہ گمراہ، وہ فتنے میں مبتلا ہیں، اسی لیے وہ لوگ پھر عام لوگوں کی طرح نبی کو بھی سمجھ لیتے، کہتے ہیں اسی لیے سال ثواب مردوں کو کرنا کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ جائز ہے۔ قبرستان جاتے ہیں ہم لوگ، دیکھیں قبرستان، دیکھا کرو، یاد کیا کرو، دل آخرت کی طرف دنیا سے بھیجا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسی لیے گاہے بگاہے جائے کرو۔ وہ لوگ جو بہت وہ پیر صاحب وہ گیا، ارے کبھی ماں باپ کی قبروں پر بھی جا کے جھاڑو لگا کر کے آ جاؤ، وہاں بھی جا کے فاتحہ پڑھ کر کے آؤ۔ وہ تیرے فاتحہ کے انتظار میں، خواجہ معین الدین اجمیری ہمارے تیرے فاتحہ کے انتظار میں نہیں، وہ تو اللہ والے پہلے سے۔ اپنی ماں کے لیے دعا کرو، اپنے باپ کے لیے دعا کرو جا کر کے قبرستان۔ تو جانے کے وقت میں کیا حکم ہے کہ سلام کرو، کیا کرو، سلام کرو۔ کس کو سلام کیا؟ مردے کو سلام کیا جائے گا؟ پتہ چلا کہ سلام قبرستان میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہاں بھی مردوں جب کسی زندوں کو دیکھتے ہیں کہ آ رہا ہے تو ان کے سلام کو وہ جواب دیتے ہیں، زندوں کو سلام کیا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا عام مردے بھی کبھی کبھی اللہ ان کے لیے روح کو لوٹا دیتے ہیں تاکہ دیکھ تیرے لیے مغفرت کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، نبی کریم علیہ السلام کیا ہیں؟ اپنے قبر مبارک میں حیات ہے، زندہ ہے۔ کیوں؟ جنت میں ہیں۔ کیوں؟ آپ کے مشک اور عنبر سے آپ کی کیا ہے؟ جسم مبارک، اور جہاں کی جو مٹی ہوتی ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے۔
یہ حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، قرآن کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیے، منہا خلقناکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادم تھا، نیچے بیٹھا ہوا تھا اور حضرت سلیمان بھی بیٹھے تھے۔ حضرت اسرائیل آئے، کہا کہ اس کو یہاں فوراً یہاں سے لے کر کے چلیے فلاں جگہ پہ، تقریباً 100-200 کوس کے فاصلے میں وہ جگہ۔ کہا کہ کیوں؟ کہا اس کی موت وہاں ہے اور قبر وہاں ہے۔ کہاں ہے؟ موت وہاں، قبر وہاں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات ہو گئی، کہا بھائی بیٹھو میری تخت پر، فوراً تخت کو اڑائے اور جا کر کے اس کو وہاں اتارے، وہاں ان کی روح قبض ہو گئی۔ اسی مسئلے سے علماء لکھتے ہیں کہ پہلے سے مسلمان کو اپنی قبر کا بنانا جائز نہیں ہے۔ لوگ پہلے سے بنا لیتے ہیں، وہ الگ ہے اتفاق، لیکن عام جائز نہیں ہے، کیونکہ موت اور قبر کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ کہاں اور کب ہوگا۔ اسی لیے قبروں کو پہلے سے اکٹھا کر کے اس کو بنا کر کے سجا کر کے رکھ لینا یہ جائز نہیں ہے، اتفاقی ہو جائے۔ انک میت وانہم میتون، میت النبی اپنے قبر مبارک میں حیات کے ساتھ ہے، اور آپ اپنے عاشقوں کی خبر رکھتے ہیں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ جب حج کے لیے جایا کرتے تھے تو مدینے کے باہری سے بہت فاصلے سے آپ اپنی جوتی کو اتار کر کے یہاں دبا لیتے تھے۔ کیا؟ یہاں دبا لیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے حضرت پتھریلی زمین ہے، آپ کیسے اس میں خالی پاؤں چلیں گے؟ کیا جواب دیتے تھے؟ دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ جوتا پہن کر کے اس مقام پر چلوں کہ پتہ نہیں میرے آقا کے قدم مبارک کہاں پڑا ہوا ہوگا۔ موبائل لے کر کے جاتے ہیں لوگ، ویڈیو سیلفی لیتے ہیں وہاں پر میں، اور پھر گھر فون کرتے ہیں، بیوی ذرا سلام کرو، تیرا سلام پیش کر دوں، ابا دوست سلام کرو، میں موبائل آن کر کے رکھا ہوں۔ بے حرمتی ایسے لوگوں کے سلام رسول اللہ نہیں قبول کرتے۔ ادب سے جانے کا حکم ہے، احترام کے ساتھ جانے کا حکم ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ زیادہ سے زیادہ 3 دن مدینے میں ٹھہرتے تھے۔ کتنے دن؟ اور حج میں 7 دن ٹھہرتے تھے مکہ میں۔ کتنے دن؟ 7 دن ٹھہرتے تھے، اور مدینے میں 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے آپ ذرا رکیے نا، مدینے میں آپ سے علم سیکھیں گے، فقہ سیکھیں گے، مسئلے سیکھیں گے۔ کیا جواب دیتے تھے؟ 3 دن سے زیادہ استنجا اور بیت الخلاء روکنے کے ابو حنیفہ میں طاقت نہیں ہے۔ میں 3 دن تک کے وضو کے ساتھ رہتا ہوں، اور اتنا میں اپنے کو کنٹرول کر کے رکھتا ہوں کہ ہم کو یہ تقاضا مدینے میں سرزمین پر نہ آئے۔ وہ عاشق رسول تھے، عاشق رسول تھے، 3 دن کے بعد نکل جاتے تھے۔ ہم لوگ تو 40 دن کا بنا کر کے مارکیٹنگ پر مارکیٹنگ، مارکیٹنگ پر مارکیٹنگ، کیا بیوی، کیا بچے، کیا فرمائش ہے وہ گنبد۔ اسی لیے ایک آخری بات بتا رہا ہوں، دنیا میں اللہ نے 3 جگہوں کی حفاظت، 3 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے بس، اور کسی کی نہیں۔ 3 میں سے ایک قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ۔ دنیا کتنی بھی طاقت لگا لے، مدرسے بلڈوزر چلا دے، علماء کو شہید کر دے، لیکن قرآن کو مٹا نہیں سکے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہودیوں کو دیا، بدل دیا میری کتاب کو، عیسائیوں کو دیا، بدل دیا میری کتابوں کو، داؤد کی قوم کو دیا، بدل دیا انہیں۔ اے محمد، آپ کی امت بھی شرارت ایسا ہی کرے گی، اس لیے میں نے اس کی ذمہ داری خود لے لی ہے، اب کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ چلاؤ کتنا بلڈوزر چلا لو گے، انگریزوں سے زیادہ یہ آج نہیں چلا سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ انگریزوں نے تو 1000 مدرسے کو بلڈوزر چلا دیا، دلی میں استبل بنا دیا، گھوڑے باندھ دیے، خنزیر مدرسوں میں باندھ دیے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے سارے مدرسوں میں۔ کیا ختم ہو گئے علماء؟ کیا ختم ہو گئے ہندوستان سے دین؟ کیا ختم ہو گئی نمازیں اور اذانیں؟ کیا قرآن کا نسخہ ختم ہو گیا؟ یہی تو کمال ہے، ایک حرف کو فرق نہیں آنے دیتا ہے۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ، دوسرے کعبے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ۔ کوئی بھی نہیں اس کو مٹا سکتا ہے، کوئی بھی اس پر کوئی ہاتھ نہیں بیٹھا سکتا ہے۔ آیا تھا نا وہ ابراہا، تو نبی کے دادا نے کہا کہ میرا اونٹ دے دو۔ ارے تو کیسا متولی ہے کعبے؟ کہاں میں تو کعبے گرانے کے لیے آیا اور تو اونٹ کی فکر کر رہا ہے۔ کیا شاندار جواب دیے کہ میں اونٹ کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک وہ ہے، وہ بچا لے گا۔
بچایا نا، علم ترى کس کو بلایا؟ ہم سب انسانوں کو، جناتوں کو، فرشتوں کو نہیں، ابابیل ایک پرندے کو بلایا، اللہ اکبر، بھوسا بنا دیا۔ پڑھیے علم ترى کیف فعل۔ تو کعبے کی حفاظت کی ذمہ داری کتنے بھی بدمعاشیاں کر لے دنیا کے لوگ کعبے کے سلسلے میں، یا وہاں کے رہنے والے لوگ کر لیں، اللہ کبھی اس کو برباد نہیں ہونے دے گا۔ اسی کی برکت سے دنیا والوں کو اللہ روزی دے رہا ہے۔ آہستہ اللہ اٹھا لے گا، طواف کرتے رہیں گے، کعبہ اٹھ کر کے اوپر چلا جائے گا جب اللہ بلائے۔ تو حفاظت دو۔ تیسری، گنبد خضرا کی حفاظت، نبی کے قبر مبارک کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے رکھی ہے۔ اس کو بھی لوگ بہت کچھ کرنے کے لیے آئے، اس کی بڑی تفصیلات ہے، اگر بولوں تو رات گزر جائے گی۔ حضرت نور الدین زنگی علیہ الرحمہ کے زمانے میں 2 جاسوسی یہودیوں نے سرنگ بنا کر کے نبی کے قبر مبارک سے جسم اطہر کو نکالنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ پڑھیے کتاب ہے، مصلی پہ رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، بڑے متقی نظر آتے تھے۔ حضرت نور الدین زنگی کو رسول اللہ نے فرمایا، وہ مصر میں تھے، آگے نور الدین زنگی میرے قبر تک سرنگ بن گئی ہے اور دشمن میرے جسم اطہر کو لے جانا چاہتا ہے، فوراً خبر لو۔ وہ آئے، مدینے میں دعوت کی، سب کو بلائے، غور سے دیکھتے رہے، وہ 2 نظر نہیں آ رہے۔ پورے مدینے والوں سے پوچھا سب کھانا کھایا؟ کہا کہ سب آ گئے۔ ایک نے کہا کہ 2 آدمی بڑے متقی پرہیزگار ہیں وہ نہیں آئے۔ کہا کہ کہاں ہے؟ کہا کہ مدینے کے قریب جنت البقیع کے پاس میں ان کے خیمے ہیں، وہاں وہ رہتے ہیں، کسی کی دعوت نہیں کھاتے ہیں۔ اچھا چلو دکھا۔ دیکھیں تو دیکھ کر پہچان لیے، خواب میں اسی کو دکھایا گیا تھا۔ اٹھا مصلی، اٹھایا گیا مصلی تو سرنگ وہاں تک بن گیا تھا، اور یہی ارادے ان کے تھے۔ آج اس میں شیشے کی ایک